ناظرین امیجن کریں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو اپنے مذہب، ویلیوز اور آزادی سے زندگی گزارنے کی بالکل اجازت نہ ہو۔ اورنج شرٹ ڈے ایک ایسا ہی تاریخی واقعہ ہے جو کینیڈا میں موجود رہائشیوں پر کیے گئے ظلم کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آج ہم کینیڈا کو دیکھیں تو وہ دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں دنیا بھر سے آئے انسانوں کو ایک جیسے رائٹس دیے جاتے ہیں۔ کینیڈا کو ملٹی کلچر کنٹری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر مذہب اور کلچر کے لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ دوسرے ملکوں کی نسبت ریسزم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن آج سے 30-40 سال پہلے ایسا بالکل نہیں تھا۔ کینیڈا بھی دوسرے ملکوں کی طرح دنیا بھر سے آئے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا تھا۔ کینیڈا میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کا آغاز اس تاریخی ناانصافی اور ظلم کے اعتراف سے ہوتا ہے جو کہ انڈین ریزیڈنشل اسکول سسٹم کے ذریعے وہاں کے مقامی لوگوں پر کیا گیا۔ انڈین ریزیڈنشل اسکول کا آغاز 1870 میں ہوا، جس کا سب سے بڑا مقصد وہاں کی یوتھ کو اپنے کلچر اور ریلیجن سے دور کر کے یورپین کلچر کو ہر جگہ پھیلانا تھا۔ 19 سینچری کے اینڈ میں شروع ہونے والے اس ظلم کا نظام 20 سینچری کے اینڈ میں ختم ہوا۔ یہ اسکول ملک بھر میں گورنمنٹ اور وہاں کے چرچز کی مینجمنٹ کے رولز کے انڈر چلایا گیا تھا، اور ان اسکولز میں بچوں کو جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جہاں ان کے کلچر اور ان کے ویلیوز کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ 1870 سے لے کر 1919 تک تقریباً 1.5 لاکھ بچوں کو ان اسکولز میں بھیجا گیا۔ زیادہ تر بچوں کو ان کے پیرنٹس سے چھین لیا گیا تھا، اور ان اسکولز میں بچوں کو اپنی زبان اور کلچر کو فالو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان اسکولز میں بچوں کو فزیکلی مارا پیٹا جاتا تھا اور ذہنی ٹارچر بھی کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس ظلم کو دیکھتے ہوئے وہاں کئی لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف بہت جلد سے جلوس کیے، اور کئی سالوں کے ظلم اور غلامی کے بعد اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے 2008 میں TRC ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن کو بنایا گیا، جس کا مقصد اسکول میں ہونے والے ظلم کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کے لیے کمیشن کے آفیسرز نے وکٹم فیملی سے مل کر ان کی کہانی سنی اور انڈیجنس اور نان انڈیجنس کے درمیان ریکانسیلیشن کا کام شروع کیا۔ 2008 سے لے کر 2015 تک TRC نے ملک بھر میں وکٹم فیملیز کے انٹرویوز لیے اور تقریباً 6750 وکٹمز کی کہانیاں ریکارڈ کی۔ ان انٹرویوز کی مدد سے TRC نے 7 سال بعد یعنی 2015 میں فائنل رپورٹ بنائی، جس میں 94 مطالبات یعنی کالز ٹو ایکشن شامل تھے، جن کے ذریعے اسکولز میں ہونے والے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے اور ملک میں امن بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 94 مطالبات میں سے کچھ بہت اہم مطالبات، جس میں بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنے کی آزادی، اسکولز میں ریسزم کو ختم کرنا، انڈیجنس کینیڈینز کی ہسٹری کو ایجوکیشن کا حصہ بنانا، انڈیجنس اور نان انڈیجنس لوگوں کو سیم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا، انڈیجنس وکٹمز کی فیملی کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے میوزیم بنانا، اور ان کے بارے میں اسکولز اینڈ یونیورسٹیز میں پڑھنا شامل تھا، تاکہ آنے والی نیو جنریشن کو انڈیجنس کینیڈینز کی قربانیوں کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اور اب اس کی یاد میں ہر سال 30 سپٹمبر کو ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کینیڈا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اب 2013 سے اس دن کو اورنج شرٹ ڈے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ فلس ویبسٹیٹ کی یاد میں شروع کیا گیا تھا۔ فلس بھی ایک وکٹم تھی جو کہ اسکول کے پہلے دن اورنج کلر کی شرٹ پہن کر گئی تھی۔ یہ شرٹ فلس کو اس کے گرینڈ پیرنٹس نے دی تھی، جو کہ اس کے خاندان کی محبت کی نشانی تھی، لیکن اسکول میں یہ شرٹ اس سے چھین لی گئی کیونکہ تب اسکول میں بچوں کو اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ اورنج شرٹ ایک سمبل بن چکی ہے کہ کس طرح انڈیجنس کو ان کے کلچر سے دور کیا گیا تھا۔ آج بھی لوگ جب اس دن کو مناتے ہیں تو ان کی آنکھیں اس ظلم کو یاد کر کے بھر جاتی ہیں۔ کینیڈا میں ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ایک بہت بڑا اور اہم قدم تھا، لیکن ابھی بھی TRC کے 94 میں سے بہت سے نکاتوں پر عمل ہونا باقی ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے 11 جون 2008 کو
प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर की तरफ से सरकारी तौर पर माफी मांगी। ये माफी उन विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए एक तारीखी लम्हा था, जो कि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका भी था।